اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تمام اسلامی بھائیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ کے سامنے اجتماعی قربانی کے حوالے سے گفتگو کروں گا کہ جو لوگ اجتماعی قربانی کرتے ہیں، اونٹ میں 7 بندے جو شریک ہوتے ہیں، گائے میں، بھینس میں، تو ان کے لیے، اور جو لوگ جہاں پہ اکثر مدارس میں، مساجد میں علماء حضرات لوگوں سے حصوں کے پیسے جمع کرتے ہیں، یعنی اجتماعی قربانی کرتے ہیں، تو یہ اجتماعی قربانی کے حوالے سے کچھ مسائل میں آج آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ جو بھی اجتماعی کرتے ہیں وہ ان باتوں کا خیال لازمی رکھیں کہ موجودہ دور میں اجتماعی قربانی کا رواج عام ہو رہا ہے اور بہت سارے ادارے یہ خدمت انجام دے رہے ہیں۔ یہ جائز ہے شرعاً، اس میں کوئی قباحت نہیں، بلکہ اگر کھال کی وجہ سے جان کا خطرہ ہو تو ایسی صورت میں اجتماعی قربانی اسے میں لینے کو ترجیح دینا بہتر ہے، تاکہ قربانی بھی ہو جائے اور پریشانی بھی نہ ہو اور کھال بھی مستحق لوگوں کو مل جائے۔ اجتماعی قربانی میں ایک بات کا خاص خیال رکھنا ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ جان بوجھ کر حرام آمدنی والے افراد کے ساتھ شرکت نہ ہو، ورنہ قربانی صحیح نہیں۔ 7 بندے اگر قربانی کر رہے ہیں تو کوشش کریں کہ حرام کمائی والے کو ساتھ شریک نہ کریں، ورنہ کسی کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ اس لیے اجتماعی قربانی کا انتظام کرنے والے اداروں پر ضروری ہے کہ اس بات کا خیال رکھیں، اور اس کی آسان صورت یہ ہے کہ جہاں حصوں کی بکنگ ہوتی ہے وہاں بڑے حروف میں یہ اعلان لکھ کر آویزہ کریں کہ حرام آمدنی والے، مثلاً سود ہو گیا، جوا، بینک انشورنس، ڈاکہ، چوری کی رقم والے اجتماعی قربانی میں شرکت نہ کریں، ورنہ خود ذمہ دار ہوں گے۔ یہ جہاں بکنگ ہوتی ہے ان کے اوپر یہ لازمی ہے کہ وہاں پہ یہ اشتہار وغیرہ یا کوئی لکھ کے لگائیں، تاکہ وہاں حصہ جمع کرنے میں سود والے، جوا، چوری والے، یہ وہاں تاکہ آپ بندے کے ساتھ شریک نہ ہوں۔ اجتماعی قربانی میں مشترکہ جانور کو ذبح کرنے سے پہلے جن 7 شریکوں کی طرف سے یہ قربانی ہے اس کا تعین اور ذبح کرتے وقت ان کی طرف سے قربانی کی نیت کرنا ضروری ہے، ورنہ تعین نہ ہونے کی وجہ سے قربانی صحیح نہیں ہوگی۔ اور دوسری بات یہ کہ اجتماعی قربانی میں جو رقم بچ جائے، جو اجتماعی قربانی میں رقم بچ جائے، مثال کے طور پر کوئی 15,000 لیتا ہے، کوئی 14,000 لیتا ہے، کوئی جہاں ایسی جمع ہوتے ہیں نا، تو اگر ان میں رقم بچ جائے تو اس کے حوالے سے بھی سنیں کہ اگر اجتماعی قربانی میں قربانی کرنے کے بعد رقم بچ جائے تو بقیہ رقم واپس کرنا لازمی ہوگا۔ رقم جمع کرنے والوں کی اجازت کے بغیر بچی ہوئی زائد رقم اجتماعی قربانی والوں کے لیے رکھنا جائز نہیں ہوگا۔ ہاں، اجتماعی قربانی کرنے والا اجرت کے طور پر کچھ لینا چاہے تو ابتدا ہی سے متعین کر کے لے سکتے ہیں، بعد میں نہیں۔ پہلے جس وقت جمع حصہ بکنگ کر رہا ہے، کوئی جمع کرتا ہے، اکثر دیہاتوں میں بھی جو پڑوس میں ہوتے ہیں وہ حصہ جمع کرتے ہیں، ایک کو بڑے کو بنا دیتے ہیں، بس اس کے ساتھ لوگ حصے جمع کرتے ہیں، تو اس کو ساتھ یہ بھی بڑے کو چاہیے کہ وہ سب سے اجازت لیں کہ یار، یا جو حصے جمع کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ جمع کرتے وقت یار اگر کچھ رقم بچ بھی جائے تو آپ ہمیں بخش دیں، ہمارے لیے اجازت ہوگی، ورنہ اگر پھر قربانی کے بعد ان سے اجازت نہ، بعد میں نہیں، پہلے، اور ان کی اجازت کے بغیر بھی جو ہے نا وہ رکھنا ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو یہ ان چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے اجتماعی قربانی میں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اجتماعی قربانی کے
کہ 7 بندے اگر ایک میں شریک ہیں تو ایک بندے کا اگر انتقال ہو جائے تو ان کے ورثہ سے اجازت لینی ہوگی، اور ورثہ سب کو اجازت ہے کہ یار آپ مرحوم کی طرف سے آپ نے کر دیں تو ٹھیک ہے، اگر اجازت کے بغیر انہیں کی تو پھر قربانی کسی کی بھی جائز نہیں ہے، سمجھ آئی؟ تو اجازت لینا، قربانی کرنے والے سے اجازت لینا ضروری ہوتا ہے، تو ان سب کا خیال رکھیں، اور آپ نے اس کو شیئر بھی کرنا ہے، ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں تاکہ یہ اچھا پیغام دوسروں تک پہنچ سکے، تاکہ لوگ سننے آگے قربانی آ رہی ہے، اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔